السلام علیکم ایوری ون، یہ ایک درد بھری ماں کی کہانی ہے۔ اصغر، مجھے بتاؤ تم میری بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت نام کی چیز نہیں؟ باپ تو بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے رکھوالے ہوتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے ہی پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو بیچ آئے ہو۔ میرا اس وقت رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اصغر میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کو کس کے ہاتھ بیچ دے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کو کیسے اور کہاں بیچا ہے۔ ملتان اتنا بڑا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ جب میں اصغر سے لڑتی میری بیٹیوں کو کسے بیچا ہے، انہیں واپس لے کر آؤ، تو وہ کہتا تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں جہاں بھی ہیں عیش و عشرت کی زندگی جی رہی ہیں، اور پھر میری اتنی تنخواہ نہیں کہ میں ان کا بوجھ اٹھا سکوں، اور پھر کل کلاں کو ان کی شادی بھی تو کرنی تھی۔ میں کہاں سے دیتا ان کو جہیز؟ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر لیا۔ اب تم اپنی بک بک بند کرو اور جاؤ میرے لیے تازی روٹی بنا کر لاؤ۔ میں آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی اور اصغر کے لیے روٹی بنانے لگی۔ میرا دل اپنی بیٹیوں کی جدائی میں بہت تڑپ رہا تھا، میری ممتا کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھی۔ میرا تو کل سرمایہ میری بیٹیاں ہی تھی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کو بیٹیوں سے بہت چڑ تھی۔ ابھی میں نے ایک روٹی ہی تو بنائی تھی، توے سے اتاری تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آئی اور اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے، اللہ تیرے دل کی ہر مراد پوری کرے۔ میں نے جلدی سے 2 روٹیاں لی اور کٹوری میں سالن ڈالا اور فقیر کو دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ یہ فقیرنی بہت میرے گھر آیا کرتی تھی، میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ اپنے گھر چاہے کھانے کے لالے پڑے ہوتے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ اس کی امداد ضرور کرتی۔ جب میں نے اسے روٹی دی تو اس نے وہ روٹی اپنے ساتھ والے بچے کو بھی کھلائی اور خود بھی کھائی اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح میری بچیوں سے مجھے ملوا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ ایک دن جب میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو وہ فقیر آئی اور اس نے وہی صدا لگائی، اللہ کے نام پر کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے۔ میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور اسے دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ اس نے وہ چاول شاپر میں ڈالے اور بولی، بیٹی مجھے تم پریشان لگ رہی ہو، اگر تم پرانا مانو تو کیا میں اس پریشانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں بولی، تم جان کر کیا کرو گی؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں؟ اب وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ پہلے تو وہ مجھے خیرات ڈالا کرتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر میں زاروں قطار رونے لگی اور میں بولی، میں تو خود نہیں جانتی میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو جو بات اس فقیرنی نے مجھے کہی، میں جان کر بہت خوش ہوئی کہ وہ کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں، اور تم جا کر اس سے مل بھی سکتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے جلدی سے بتاؤ میری بیٹیاں کدھر ہیں۔ تو وہ فقیر بولی، پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیٹیاں ادھر کیسے گئیں؟ اور میں نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور خود کچھ کماتا نہیں تھا، اس لیے اس نے میری بیٹیوں کو پیسوں کی لالچ میں بیچ دیا۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو وہ فقیر بولی، تمہاری بیٹیاں ساتھ والے گاؤں کے چودھری دلاور کی حویلی میں ہیں۔ چودھری دلاور بہت نیک انسان ہے۔ ایک دن جب میں نے اس کی حویلی کے سامنے جا کر صدا لگائی تو اندر سے انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئی۔ چونکہ وہ کھانے کا ٹائم تھا، سب لوگ حویلی میں کھانا کھا رہے تھے۔ چودھری دلاور نے اپنے نوکرانی سے کہہ کر مجھے کھانا دلوایا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد چودھری دلاور سے کہا، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، تو انہوں نے شاپر بھر کے مجھے کھانا دیا اور کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی کھلا دو۔ تب میں نے تمہاری دونوں بیٹیوں کو وہاں پہ دیکھا، وہ بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے اور مالکن کی طرح کرسیوں پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے نظر کا دھوکہ لگا، لیکن جب میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے انہیں تمہارے گھر دیکھا ہے، اس لیے میں نے آج تمہاری بیٹیوں کے بارے میں تم سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں وہاں بہت عیش و عشرت میں ہیں، نوکر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ چودھری دلاور جو کہ پہلے بہت ظالم چودھری تھا، اس نے ناحق بہت سے لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی تھیں۔ پھر پتہ نہیں خدا کا کیا کرنا ہوا کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد چودھری دلاور ایک رحم دل انسان بن گیا ہے۔ تب سے چودھری دلاور نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔
اس نے لوگوں سے چھینی ہوئی ان کی زمینیں بھی واپس کر دیں۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اور کس حال میں ہوگی۔ میں فقیرنی سے سب کچھ جاننے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے جاؤں، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو وہاں جانے کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے کبھی نہ جانے دیتا۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ اصغر بولا، پہلے تو تم کبھی مائکے جانے کا نام نہیں لیا جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں۔ ادھر جاؤں گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا اور کچھ دن رہنے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اصغر مان گیا، اس نے کرائے کے لیے مجھے پیسے تھمائے اور میں نے جلدی سے کپڑے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ پوچھتی پچھاتی میں اس گاؤں تک پہنچی۔ چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ نہیں تھا مجھے۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، چودھری دلاور کی حویلی کہاں ہے؟ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کہاں سے آئی ہو اور چودھری دلاور کی حویلی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس سے یہ بات چھپائی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے آئی ہوں۔ میں بولی، دنیا میں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ سنا ہے چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ بتا دیں۔ اس عورت نے بڑے بیٹے کو ساتھ میں بھیجا جو مجھے چودھری دلاور کی حویلی کے سامنے چھوڑ کر واپس چلے گیا۔ وہ حویلی کم اور کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی حویلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ پر دو بڑی مونچھوں والے بڑے بالوں والے گارڈ کھڑے تھے۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور بولا، ہاں بہن، کیا چاہیے؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کا اتنا پوچھنے پر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں بولی، بھائی مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ تو وہ بولا، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ میں بولی، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ تو گارڈ بولا، چودھری دلاور کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، تم پھر آ جانا۔ میں بولی، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو گارڈ بولا، ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور بولا، تم یہاں لان میں بیٹھ جاؤ، جب چودھری دلاور آئیں گے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا اور یہیں بیٹھی رہنا، اندر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری دلاور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاں کہا اور سر ہلا دیا تو گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لمبا سانس لیا اور چودھری دلاور کا انتظار کرنے لگی۔ لان جو کہ حویلی کے اندر والے حصے کے سامنے تھا، میری نظریں بار بار حویلی کے اندر والے حصے کی جانب اٹھ رہی تھی اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے کوئی میری بیٹی نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور مجھے نہ کوئی آتا جاتا دکھائی دیا۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مجھے گاڑی کی آواز آئی تو میں جلدی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی آواز آتے ہی گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولتے ہی کالے رنگ کی چمچماتی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے پچھلے سے گارڈ نکلے، انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چودھری دلاور گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ میں چودھری دلاور کے پیچھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور بولا، تم یہیں انتظار کرو، میں چودھری دلاور سے اجازت لے کے آؤں، اس کے بعد تم اندر جا سکتی ہو۔ میں پھر وہیں بیٹھ گئی اور گارڈ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے کپڑوں والی سوٹ کیس بیگ اٹھائی اور اندر کی جانب چل پڑی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا تاکہ میری بیٹیاں مجھے پہچان نہ سکیں اور میں نہ دکھوں۔ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں؟ جب میں اندر داخل ہوئی تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے چودھری دلاور صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد چودھری دلاور بولا، بی بی بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟